ایک کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ جب تم دیتے ہو نا، ایک کھجور جب تم اللہ کے رستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اللہ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اسے اتنا بڑا کر دیتا ہے، اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ پہاڑ بنا دیتا ہے۔ رو کے کسی نے اپنی ببتا سنائی ہے کہ مجبور ہوں، تکلیف میں ہوں، تنگ دست ہوں، لیکن اس کی بھری ہوئی تجوری ہے۔ اس نے کہا میرے پاس روز بڑے ہی لوگ آتے ہیں، مجھے پتہ ہے کتنے ضرورت مند ہیں، تو دل سخت ہو گیا۔ یہ بیماری ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور ایک درویش نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جن کے دل مردہ ہو گئے وہ کیسے جئیں؟ اندر ان کا بالکل مر گیا، باطن مردہ ہے، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، نہ کسی کلام کا، نہ کسی نعت کا، نہ کسی واز کا، نہ کسی تقریر کا، نہ کسی کے رونے کا، نہ کسی کے تڑپنے کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ باطن اجڑ گیا، اندر بھی۔ اور یہ کیسے بیماری ہوتی ہے؟ سنیں، ایک تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ باتیں کرنے سے اور بیکار باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے جن لوگوں کے مزاج میں تنقید ہوتی ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، طبیعت ہی ہر وقت نقص تلاش کرتی ہے، مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی سخت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو دین کے نام کو لیں، دین کے کام کا دعویٰ کریں پر اس سے دنیا اکٹھی کریں، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، باطن اجڑ جاتا ہے پورے طور پر۔ یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ دل کی سختی ایک باقاعدہ مرض ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مرض کے علاج کے لیے حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری دیتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کریم کرم فرمائیں، مہربانی کریں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس طرح کر، کوئی یتیم ملے نا جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، جس نے گویا اپنا بچپن بغیر والد کے گزارنا شروع کیا ہو، اس یتیم کے سر پہ تو ہاتھ پھیرا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرمی عطا کرے گا۔ یہ پہلا نسخہ حضور نے ایک شخص کو دیا۔ آج بھی اس نسخے پہ عمل کریں، کبھی یتیموں سے ملیں۔ ہمارے ادارے میں نا کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، ان میں سے سارے لوگ غریب نہیں ہیں، چند بہت غریب بھی ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو گھر میں گنجائش رکھتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جن کے والد سر سے چلے گئے ہیں، اگرچہ دولت بھی ڈھیر ساری گھر میں ہے، گنجائش ہے، لیکن باپ کا چلے جانا ایک باقاعدہ مسئلہ ہے، ایک باقاعدہ کمی ہے زندگی کی۔ میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، میرے بچوں کے قد مجھ سے کچھ بڑھنے لگے ہیں، لیکن 25-26 سال کا زمانہ بیت گیا ہے ابا جی کو دنیا سے گئے ہوئے۔ ابھی بھی کسی کو اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ وہ درد ہے کہ وہ جاتا ہی نہیں، وہ کسک ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کمی ہے کہ وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور کبھی کبھی یاد کرتا ہوں والدین کو تو اقبال کا لہجہ مستعار لے کے کہتا ہوں کہ میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ وہ کہتے ہیں نا ابھی تو ٹائم آیا تھا کچھ دیکھنے کا، اور یہ کہ کچھ دیکھا نہیں۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے، ان پر شفقت بڑھا دی جائے، کسی کو موقع میسر آئے تو ان سے پیار بڑھا دیا جائے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سخت ہو گیا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسے علاج بتایا، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر، دل نرم ہو جائے گا۔ 1 منٹ کے لیے سوچا کر،
کہ مسجد میں اعلان ہوگا کہ تیرا انتقال ہو گیا، 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ وقت آ گیا جانے کا، آ گئے، لوگ جمع ہو گئے، تیاری ہو گئی، اور پھر یہ کہ کونوں میں اور نکروں میں کھڑے ہو کے مشورے ہونے لگے کہ جنازے کا ٹائم کیا رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ تصور میں اس بات کو لانا کہ سبھی موجود تھے اور سب کے سامنے قبر بنائی گئی اور قبر میں رکھا گیا اور قبر کو بند کیا گیا. یہ وہ تصور ہے جو دل کو نرم کرتا ہے. یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالنا، لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا فرما روا دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کر کے ساتھ نہیں جانا، کچھ بھی. یہ تصور جب انسان پکا کرتا ہے نا کہ میں نے جانا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جانے کا ارادہ کس کا ہے؟ کوئی پروگرام نہیں. جن کی عمریں بہت بڑی بھی ہو گئی ہیں وہ بھی بیماریوں کو سندیسے تو نہیں سمجھتے، وہ بھی کہتے ہیں بس وہ فلاں بد پرہیزی سے مسئلہ ہو گیا. یہ تو سندیسے ہیں، یہ تو پیغامات ہیں، یہ تو لوٹ جانے کے بہانے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. مرنا ہے، چھوڑنی ہے دنیا، جانا ہے، کسی وقت بھی پیغام اجل آئے گا. اور جن کو مر جانا ہو وہ اس طرح نہیں جیا کرتے، وہ مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے رکھتے. کتنی لمبی زندگی، مثلا کتنی، آج تو جو 100 سال کا ہو جائے وہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ 100 سال عمر. اچھا جی واقعی، یہ تو بھائی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. کتنا کچھ جینا ہے. موت کا تذکرہ دل نرم کرتا ہے. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور دل سخت ہو گیا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اللہ دل کو نرمی عطا کر دے گا. یہ قرآن مجید نا یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے. اور ایک مقام پہ فرمایا شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کے لیے شفا. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو دل پاک ہوگا، صاف ہوگا. آج میں بڑے شوق سے کلام سنتا ہوں بزرگوں کا، آپ بھی سنتے ہیں. میاں صاحب کے کلام کا کیوں اثر ہوتا ہے دل پر؟ کیوں لوگ رونے لگتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کی نعتیں سن کر کیوں دل پہ اثر ہوتا ہے، لوگ رونے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مفاہیم کا ہمیں پتہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے ترجمے سے سیکھا ہی نہیں. اگر کبھی ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ چلے تو ہمیں ڈھیر سارا رونا ہے، ہمارا دل صاف ہو جائے، بہت ساری جگہوں پہ چوٹ لگے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حال دل کی سختی کا قرآن مجید کی تلاوت کو بتایا. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اور زنگ، یہ غور کریں، یہ دل کا زنگ نا تھوڑا غور کریں تو پتہ ویسے چل جاتا ہے لگا ہوا ہے آج کل کے نہیں. کوئی چیز باہر پڑی رہے نا تو وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ بارش میں پڑی رہی، دیکھا نہیں، زنگ آلود. یہ دل بھی ایسے ہی پڑا رہے نا، کبھی ذکر نہ کرے، کبھی درود و سلام نہ پڑھے، کبھی تلاوت قرآن مجید نہ کرے، کبھی رات کو اٹھ کے روئے نہ، تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لوہے کو زنگ لگ جائے تو کس چیز سے اتارتے ہیں؟ ریگ مارتے ہیں. حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے، جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا. اللہ کی یاد کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو. یہ جو صوفیاء ذکر کراتے تھے نا، بار بار ضربیں لگتی تھی تو اس سے دل کا زنگ ہی تو اترتا تھا. اور ایک بات تمام صوفیاء نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں صحبت صالح سے بھی زنگ اترتا ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں کا زنگ اترتا ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے.
آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، معاذ اللہ جو دنیا دار ہیں، جو آپ کو کہیں گے چھوڑو یار تم کس چکر میں پڑ گئے، دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہیں دنیا میں ہی سارے ذائقے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی طرف جائیں تو آپ محسوس کریں گے دل زنگ آلود ہو گیا، چنگیاں دے لڑ لگی ساں میری چولی چ پھل پئے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ تو یہ بری صحبت جو ہوتی ہے یہ نقصان دیتی ہے، تو یہ کچھ علاج ہے، یہ کریں، اس سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ یہ واہ واہ سے بھی زنگ چڑھتا ہے، میرے جیسے لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں نا، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بھی زنگ چڑھتا ہے، اس سے خوشامد، تعریف، مزاج، ہم نے دیکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی علم پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تکبر کا بوٹا لگتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے وہ پودا جوان ہو کے درخت بنتا جاتا ہے۔ تو یہ دولت ہو، یہ خوبصورتی ہو، یہ علم ہو، یہ کوئی عہدہ ہو، یہ بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، گھٹن پیدا ہوتی، دولت، ثروت، اقتدار، یہ چیزیں کساوت قلبی کا سبب بنتی، اور دل کی نرمی کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، اچھوں کی سنگت اختیار کی جائے، تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان ترقی پاتا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا شروع کریں، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، یہاں ہر چیز کو مشکوک بنا دینا کچھ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے۔ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ شخص آپ اٹھا کے لے آئیں، 5-10 لوگ اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی مخالفانہ بات کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ بہترین بدلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص سے بدلہ لینا ہو، انتقام لینا ہو، کہ اس کی پیاری چیزوں کو مشکوک بنا دیا جائے۔ کبھی لوگ نفل نمازوں کو مشکوک بناتے ہیں معاذ اللہ، کبھی درود و سلام کے مختلف انداز کو مشکوک بناتے ہیں، کبھی لوگ کسی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں ہمارے ملک میں تراویح کے مسئلے میں لوگ لوگوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں، چھوڑیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی باقاعدہ نماز ہی نہیں ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے فرض واجب ہے؟ لیکن کیا نبی کریم علیہ السلام سے پڑھنا اس کا ثابت نہیں؟ کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت نہیں کروائی؟ کیا جناب عمر کا سارا زمانہ اس کی جماعت نہیں ہوتی رہی؟ اس کے بعد یہ ہمیشہ سے امت کا معمول نہیں رہا؟ خدا کے بندو، سال کے بعد ایک موقع آتا ہے کہ جس میں قرآن مجید سنانے والے سنا لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں۔ ایک خوبصورت طریقہ، آپ یقین کریں یہاں ہمارے ادارے میں سینکڑوں حفاظ ہیں، اور میں ایک بچے سے 3 دفعہ پوچھتا ہوں بیٹا اس دفعہ کہاں قرآن مجید سنانا؟ یاد ہے نا؟ سنا رہے ہو نا؟ یہ پوچھنے پچھانے میں اتنا لطف ہے، اور پھر یہ کہ رات کو جب وہ سارا دن قرآن یاد کرتے ہیں، اور جب وہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں، اور جب وہ قرآن مجید سناتے ہیں، اور جب سننے والے قرآن مجید سنتے ہیں، میں نہیں آپ کو بتا سکتا وہ ذوق کہ بوڑھے بزرگ بھی جب کہتے ہیں کہ میں افطاری کے لیے نہیں آ سکتا اس لیے کہ میں نے اپنی مسجد میں قرآن مجید سننا شروع کیا ہوا ہے، میرا 23واں پارہ ہو گیا، اگر میں آپ کے پاس آؤں گا تو میرے وہ پارے جو ہیں وہ سارے آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جب اس ذوق سے قرآن پڑھایا اور سنایا جائے تو عرش کا مالک راضی کتنا ہوتا ہے؟ اور تم یہ کہ تراویح کو مشکوک بناتے ہو، کوئی کام ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے دین کو مشکوک بنانے والا۔ خدا کے بندے سن، میرے نبی پاک کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی نفلی عبادت کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ اس کو سمجھتے نہیں؟ پھر حضور نے فرمایا قرآن اور رمضان
یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. قرآن مجید کہے گا مالک میں نے رات اسے بیدار رکھا تھا، یہ قیام کرتا تھا، پڑھتا تھا. اور روزہ کہے گا مالک میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا رکھا تھا. یہ دونوں مل کے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والے کی بخشش فرما دے گا. تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو اس سے تمہارے ایمان میں ترقی ہوگی. آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی گناہ خود بخود دور ہوتے جائیں گے. اچھا، یہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. ایمان بڑی شے ہے. ایمان سب سے بڑی شے ہے. ایمان مضبوط ہو نا، لو سنو حدیث اور یہ یاد رکھنا اور یہ ایک دو کو سنا دینا سویرے. نبی کریم نے حضرت حارثہ سے پوچھا تھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج صبح کیسی کی ہے؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھوں تو اللہ کے عرش کو بھی دیکھ لیتا ہوں. فرمایا میں بتا سکتا ہوں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں. کہو تو راز حیات کہہ دوں. کوئی نہیں سمجھ آئی تو اللہ کرے نہ آئے تو سمجھ. وہ کہنے لگے کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. لیکن وہاں سے زبان حال سے ارد گرد سے یہ آواز آ رہی تھی نہیں رہنے دے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا میں مومن ہوں تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھوں تو اللہ کا عرش بھی دکھائی دیتا ہے. یہ حضور کے سامنے بیان کیا صحابی نے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان معمولی چیز کا نام ہے؟ تو میرے عزیز، ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے. پھر ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دنیا داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، مالداروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، امیر رشتہ داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. وہ جن دوستوں نے آپ سے کہا نا کوئی کام ہو جاتے دسیا جی، کوئی حکم ہو جاتے، ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. آپ تسی پھر دسیا جی تو پھر وہ تمہیں دسن گے. کوئی کام ہو جاتے، کوئی حکم ہو جاتے، پھر تسا حکم دسنا ہے تو انہیں کہنا تو کل دسنا سی، سویرے ہی منڈا ٹوریا میں. تو میرے عزیز بھروسہ اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ، خوب اپنا اعتماد پکا کر لیں. ایک روایت میں نے جمعے میں سنائی تھی، میرا دل کرتا ہے آج پھر سناؤں گا آپ کو. فرمایا دو لوگوں کو نا قیامت والے دن حکم ہوگا کہ دونوں، ان کے اعمال معاذ اللہ ایسے تھے کہ ان کے لیے حکم ہے دونوں دوزخ میں چلے جاؤ. ایک نے دوڑ لگا دی، بھاگتا ہوا جا رہا ہے جہنم کی طرف. دوسرا 2 قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر 2 قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے. دونوں کو واپس بلا لیا، دوزخ کا دروازہ آ گیا، بلا لیا. دلوں کے حال جاننے والا رب پوچھتا ہے بھئی تو بڑا بھاگ کے دوزخ کی طرف گیا ہے؟ پتہ اللہ کو ہے سارا ہی. پوچھتا ہے تو بڑا بھاگ کے گیا ہے؟ تو وہ بڑا رند مزاج اور بڑا انوکھا آدمی تھا. کہنے لگا مالک تیری زندگی میں مانی نہیں، تو آج تو نے حکم دیا دوزخ میں جاؤ تو میں نے کہا چلو ایک ہی مان لو، رب کی طرح دوڑ کے جاتا ہوں. چلو مانو، حکم تو رب کا ہے نا، چلو جو بھی ہے اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو جس بات کا بھی دوڑ گیا. تو کریم نے دوسرے سے کہا تو بڑے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے. تو وہ رو پڑا، کہنے لگا مالک میرا تیری رحمت پہ بھروسہ بڑا مضبوط تھا، مجھے پتا تھا بے شک فیصلہ ہو گیا ہے، پر تو نے معاف کاری دینا، تو نے کرم کاری دینا ہے. کریم جب غالب آتا ہے تو کرم کاری دیتا ہے. تو نے معاف کر دینا. مجھے امید تھی، حکم بھی ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، میں دوزخ کی طرف جانے بھی لگا، پر بار بار اندر سے آواز آتی تھی پریشان نہ ہو، آواز آئے گی، پریشان نہ ہو وہ بلائے گا، پریشان نہ ہو رحمت ہو جائے گی. مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا، پر میرا تیری ذات پر بھروسہ نہیں ٹوٹا. اور جب تیری آواز آئی نہ کہ واپس آؤ، تو میرے گویا اندر ہی اندر نعرے لگنے لگے کہ آ گئی ہے نا آواز، ہو گیا نا کرم.
تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا دونوں کو ہی جنت میں داخل کر دو۔ بھروسہ اللہ پہ رکھیں اور امید اللہ سے رکھیں، اپنے رب پر ہمیشہ مضبوط ایمان رکھیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، صحیح نماز پڑھا کرو، دل لگا کے نماز پڑھا کرو، پیشانی ذرا جما کے نماز پڑھا کرو، ذرا غور کیا کرو کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو تو اس کے اندر سے کیا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ ذرا دل جمی سے، ذرا ذوق سے، ذرا اس طرح پڑھا کرو کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، مالک دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ کبھی شوق سے، کبھی درد سے، کبھی دل کرے کہ یار میں اٹھوں ذرا وضو کروں، 2 نفل نہ پڑھوں، میں ذرا جم کے سجدہ، پیشانی کو اگر سجدے کی لذت مل جائے کمال ہو جاتا ہے، یہ کرم ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا میرا مالک میرے جرم عیاں کرتا نہیں اور سجدے میرے چہرے پہ سجا دیتا ہے۔ یہ دیکھو نا، کئی لوگوں کے وہ جسم کچھ لوگوں کا ایسا نرم ہوتا ہے کہ سجدوں کا نشان پڑ جاتا ہے، لوگ اس کو محراب بھی بولتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اپنی اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے۔ زیادہ کچھ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں پر چہروں پر نشان نہیں ہوتا، یہ جسمانی ساخت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام دام برسر مطلب خوب نماز پڑھے دل جما کے، اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پتہ ہے کس حد تک خرچ کرنے کا حضور نے فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور اس ایک کھجور کی برکے سے ہی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا۔ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، خوب خرچ کریں، اور یہ کر کے دیکھیں کہاں سے خرچ کرنا شروع کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو۔ فرمایا 2 کا کھانا 3 کے برابر اور 3 کا 4 کھا لیں، بس یہ کہ سب کو شامل رکھو، سب کو شامل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دسترخوان کو وسیع نہیں کرتے۔ آپ خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا۔ دینے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر وسعت بھی آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں پیدا کرنی ہے اپنی طبیعت میں۔ 2-4 گزارشات میں نے تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ سب سے پہلے میری گزارش آپ کہ اپنی کوتاہیوں پر خاص نظر کریں، زندگی میں اپنی غلطیوں کو ضرور ڈھونڈیں۔ ہمارے صوفیاء نا اپنی اصطلاحات میں ایک اصطلاح بیان کرتے ہیں دید قصور، یعنی اپنی غلطیوں کا نظر آنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جگ کی غلطیاں نظر آتی ہیں، سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی نہیں نظر آتی۔ اپنی غلطیوں کو تلاش کریں، اپنے گناہوں کو تلاش کریں، اور پھر ان کی اصلاح کے لیے ایک پورا منظم منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے کے تحت اپنی تربیت کریں۔ کب تک ایسے ہی گھومنا ہے اور کب تک یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں؟ اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے، ڈھونڈ کے ان کی اصلاح پر پورا زور لگا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے نا، یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے میں بھول گیا تھا، جب اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اپنی کوتاہیوں کو ضرور تلاش کریں۔ ایک دوسری گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ان لوگوں کی سنگت اور صحبت چھوڑ دیں جن کی وجہ سے ہمارے مزاج میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے لب و لہجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے قریب آ کے بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، ہمارا نیکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ بری صحبت مکمل چھوڑ دیں۔ آپ کے ذہنوں میں جو لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں ان سے پورے طور پر بچ جائیں۔ اب میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جو بڑی انوکھی ہے۔ میں نے نا اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو نظریات بدلتے دیکھا ہے۔ وہ اس نظریے کے ماننے والے تھے، عقیدہ حق کے ماننے والے تھے، پھر انہوں نے اور نظریہ اختیار کیا۔ کچھ لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں درست بات ہی کروں گا وہ تو بات کو تسلیم کریں گے، اور جن کو کچھ تھوڑا خیال ہے وہ
بھی میری بات کو آج کی رات ایک دیندار آدمی کی بات سمجھ کر قبول کریں جو اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہے، جس نے ایک نظریہ تبدیل کیا، اس نے پھر ایک نہیں تبدیل کیا، اس کے بعد پھر اس نے ایک اور تبدیل کیا، اس نے پھر اور تبدیل کیا ہے، اس نے پھر اور تبدیل کیا۔ ہم نے لوگوں کو پھر گلی گلی کا بھکاری ہوتے دیکھا، دروازے دروازے جاتے دیکھا۔ جنہوں نے سواد اعظم کو چھوڑا، عقائد حقہ کو چھوڑا، مت سمجھیں کہ کسی اور نظریے پہ گئے تو وہاں ڈٹ گئے، وہ پھر ساری زندگی شکوک و شبہات کا شکار رہے، اس لیے کہ حق سے ایسے نکلے پھر کسی جگہ وہ ٹھہر نہیں سکے، وہ اپنی زبان سے اعتراف کرے یا نہ کرے، الجھ گئے، بکھر گئے، ٹوٹ گئے، ہر وقت وسوسوں کے ہتھے چڑھ گئے، کبھی ایک وسوسہ ادھر لے گیا تو کبھی ادھر لے گئے، کسی جگہ استقامت نصیب نہ ہوئی۔ در مرشد دا چھڈی نہیں، نہیں تے ہو جاویں گا روگی۔ در مرشد دا چھڈی نہیں، نہیں تے ہو جاویں گا روگی۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔